السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا زمانہ بہت ہی قریب آ گیا ہے۔ دوستو، جیسے ہی بقرعید کا وقت قریب آتا ہے تو ہم سبھی کے دماغ میں ذہن میں ایک بات آتی ہے قربانی کے متعلق کہ کیا میرے اوپر قربانی واجب ہے، اور کیا مجھے پہلی قربانی اپنے نام سے کرنی چاہیے یا اپنی امی کے نام سے کرنی چاہیے، والدہ کے یا والد کے یا بیوی کے یا بیٹے کے نام سے کرنی چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو ہے قربانی اپنے بیٹے کے نام سے کر دیتے ہیں، بہت سے بیوی کے نام سے، اور بہت سے والد والدہ کے نام سے قربانی کر دیتے ہیں۔ تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے اور کس کے نام کی قربانی ہمیں کرنی ہے۔ دیکھیے دوستو، موٹی سی بات آپ سمجھیں کہ جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت کا مال ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ مال ہو، چاہے روپیہ پیسہ ہو یا زیورات ہو یا کوئی چیز ضرورت سے زائد ہو، یعنی جو گھر میں جسے ہم زائد فالتو بھی کہتے ہیں، زیادہ ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، ضرورت کی چیز نہیں ہے، ویسے ہی پڑی ہوئی ہے، تو ہمارے ہندوستان میں زیادہ تر 50-55 ہزار روپے میں 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے۔ تو اتنا پیسہ، اتنا اماؤنٹ اگر کسی کے پاس ہے، سب ملا کر اپنا کاروبار، فیکٹری کا، گھر کا سب ملا کر کے اگر اتنا پیسہ کسی کے پاس ہے، یا کچھ پیسہ ہے کچھ زیور ہے، دونوں کو ملا کر جو ہے اتنی قیمت بن رہی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی جو ہے آ سکتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے لیے مال کے اوپر 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ جب اس مال پر 1 سال گزر جاتا ہے تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، لیکن قربانی کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے 3 دن ہیں۔ قربانی کے ان 3 دنوں کے اندر اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے یا کہیں سے آ گیا، تیسرے دن بھی سورج چھپنے سے، غروب ہونے سے پہلے اگر کہیں سے اتنا مال آ گیا جس مال سے آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں اور آپ کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو آپ کو قربانی کرنی پڑے گی۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب دیکھیے، گھر میں جو ہے بڑا بیٹا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا مال ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب ہو رہا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے، تو بیٹوں کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اب بیٹے نے کیا کیا کہ بیٹے نے والد صاحب کے نام سے قربانی کر دی۔ تو دیکھیے، والد صاحب کے نام سے قربانی کرنے سے تو یہ جو ہے نفلی قربانی ہو گئی، اور یہ والد صاحب کی طرف سے ہو گئی، جس کا ثواب بھی ملے گا، لیکن بڑے بیٹے کے اوپر جو قربانی واجب تھی اس کی قربانی رہ گئی، اس کی قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے باپ کی طرف سے کی ہے اور باپ کے اوپر واجب نہیں تھی، تو باپ کی طرف سے نفلی قربانی ہوئی اور بیٹے کے اوپر جو قربانی تھی وہ رہ گئی۔ اس لیے بیٹے کو جو ہے قربانی نہ کرنے کا، اس واجب کو چھوڑنے کا گناہ ملے گا۔ اس لیے ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ قربانی کبھی والد کے نام سے، کبھی والدہ کے نام سے، کبھی بیوی کے نام سے کرتے ہیں۔ بہت سے ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال بھائی کے نام سے، 1 سال بیٹے کے نام سے، 1 سال بیوی کے نام سے۔ ایسے نہیں۔ دیکھیے، قربانی جس کے اوپر واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، اسے قربانی کرنی پڑے گی۔ گھر میں اگر 4 بھائی ہیں، چاروں کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا اماؤنٹ ہے جس سے صاحب نصاب ہو رہا ہے، تو چاروں کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی، چاہے وہ سارے اکٹھے رہتے ہوں۔ اگر بیوی کے پاس اتنے زیورات ہیں تو بیوی کو الگ قربانی کرنی پڑے گی، شوہر کو الگ قربانی کرنی پڑے گی۔ تو یہ بات سمجھ لیں، آپ کسی کے طرف سے آپ قربانی نہیں کرنی ہے۔ ہاں، اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ لاکھ پتی کروڑ پتی آدمی ہیں، تو آپ جو ہے پہلے اپنی طرف سے بھی قربانی کریں، والد صاحب کی طرف سے بھی کریں، والدہ کی طرف سے بھی کریں، اور نبی کے نام سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی قربانی ساتھ میں ہونی چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دیا، اگر وسعت نہیں دی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم والد کی قربانی کریں، والدہ کی قربانی کریں، بس صرف اپنی قربانی کریں جو آپ کے اوپر واجب ہے، جس کے چھوڑنے سے آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں نے سمجھائی ہے آپ کو جو ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
اور امید ہے کہ اب آپ حضرات جو ہے عید قربا یعنی بقرہ عید کی تیاری میں آپ لگ جائیں گے، اور انشاءاللہ اب تک اگر قربانی نہیں کی ہے تو اس سال انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ قربانی کے دنوں میں اس عمل سے بڑھ کر کوئی عمل ہے ہی نہیں، اس عمل سے بڑھ کر، قربانی کے عمل سے بڑھ کر کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ یہ بہت اونچا عمل ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ چاہے کہ بھائی میں قربانی تو کرتا نہیں ہوں لیکن میں 10,000 کی قربانی بیٹھ رہی ہے، میں 20,000 خرچ کر دوں گا، تو آپ جو ہے 1,00,000 روپے بھی، کروڑ بھی خرچ کر دیں گے، آپ وہ ثواب نہیں کما سکتے جتنا کہ قربانی سے آپ کما سکتے ہیں، کیونکہ قربانی کے جانور کے جو ہے ہر بال کے بدلے نیکی ہے، اور جانور پر کتنے بال ہیں آپ نہیں گن سکتے۔ آپ تو جو ہے اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، جانور کے بال کیسے گن سکتے ہیں؟ اس لیے آپ جو ہے اس قربانی کا ایک بہت اونچا عمل ہے، آپ اسے ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے چلتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔